پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خط لکھنے کے اصول۔ تو سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ خط لکھا ہی کیوں جاتا ہے یا خط لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ دراصل خط لکھنے کا مقصد اپنا پیغام اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے کسی بھی متعلقہ ادارے تک پہنچانا ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے آج کے دور میں ہم اپنے موبائل سے، اپنے ای میل سے یا پھر پی ٹی سی ایل سے کسی کو کال کر کے کوئی بات کہنی ہو یا پھر کوئی پیغام دینا ہو، اس طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم خط کے ذریعے بھی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ قدیم زمانے میں کیونکہ ہمارے پاس یہ سب سہولیات نہیں تھیں تو ہم جو ہے وہ خط لکھنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، مگر آج کل کے دور میں اس کا رواج کم ہو چکا ہے، مگر اس کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ خطوط کی دو اقسام ہوتی ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ رسمی خط ایسے خطوط ہوتے ہیں جو کسی ادارے کو لکھے جاتے ہیں، اور غیر رسمی خط ایسے خطوط ہوتے ہیں جو ہم اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو لکھتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے اہم نقطوں کے بارے میں جان لیں۔ اسی طرح سے خط کے اجزاء کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ خط کے 4 اجزاء ہیں: القاب، تمہید، نفس مضمون اور اختتام۔ القاب میں آپ جس کے نام خط لکھ رہے ہیں، آپ ان کو محبت سے، پیار سے مخاطب کرتے ہیں، اس کو ہم القاب کہتے ہیں، جس طرح سے میرے پیارے بھائی، میرے عزیز دوست وغیرہ۔ اس کے بعد تمہید میں آپ نے اپنی خیریت بتانی ہے، ان کی خیریت معلوم کرنی ہے، اور پھر نفس مضمون میں جو آپ کا اہم نقطہ ہے، آپ کا اہم مقصد ہے خط لکھنے کا، کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے یا آپ کیا بات پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ نے نفس مضمون میں وہ تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اختتام۔ اختتام آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اور ایک روانی کے ساتھ، ایک جو ہے آرام سے آپ نے اختتام کی طرف آنا ہے، اچانک یا پھر جلدی نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خط لکھنے کے اصول کون کون سے ہیں۔ اب یہ خط لکھنے کے اصول، ایک تو آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے بتانے لگی ہوں، اور دوسرا اگر آپ کسی کو ایسے ہی خط لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے یہ چیزیں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ ہمیشہ خط نئے صفحے سے لکھا جائے۔ یعنی کہ اگر آپ کا ایک صفحہ، آپ کوئی کام کر رہے ہیں امتحان میں، آپ یا پھر پرچے میں آپ آدھے صفحے پہ کوئی اور سوال کر چکے ہیں اور آپ کے پاس نیچے جگہ باقی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے خط لکھنا شروع کر دوں، تو ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس صفحے کو چھوڑ کر اگلے صفحے سے خط لکھنا شروع کرنا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد ہے اسلوب بیان شگفتہ اور بے تکلف ہو۔ اسلوب کہتے ہیں انداز کو۔ اب آپ کا اسلوب بیان یا پھر انداز بیان جو ہے وہ بالکل ہی بے تکلف ہو، یعنی کہ ایک محبت کا احساس ہو، یا خط پڑھنے والا یوں اس کو محسوس ہو کہ جیسے وہ آپ سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کا انداز تحریر سبک، رواں اور عام فہم ہو، یعنی کہ آپ کی بات اتنی سادہ الفاظ میں لکھی گئی ہو کہ اگلے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ خط کا مضمون ایک سے زیادہ پیراگراف میں بھی تقسیم ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ جو خط میں اپنی بات کہنا چاہ رہے ہیں، آپ ضروری نہیں کہ اس کو ایک ہی پیراگراف میں لکھتے آئیں، آپ اس کو 1، 2 یا 3 پیراگراف میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عنوان کے حساب سے کوئی بھی ترجمہ، قرآن، حدیث، کہاوت یا شعر جو ہے وہ اپنے خط میں شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آپ کو، اگر کوئی متعلقہ آپ کو حدیث یاد ہے، کوئی کہاوت ہے، کوئی شعر ہے، تو آپ اپنے اس مضمون سے متعلق وہ اس کے اندر تحریر کر سکتے ہیں تاکہ مزید جو ہے وہ آپ کی بات اگلے تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے بعد آپ نے خط کا اختتام اچانک یا جلدی میں نہیں کرنا، بلکہ ایک رواں اور عام انداز میں کرنا ہے تاکہ تکلف بھرا انداز اس میں نظر نہ آئے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے لگی ہوں کہ آپ کس طرح سے امتحانی مرکز میں خط لکھ سکتے ہیں، یا اپنے پرچہ دیتے ہوئے خط کس طرح سے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اوپر امتحانی مرکز، اس کے بعد اس دن کی تاریخ، اور پھر القاب۔ القاب میں اگر آپ اپنی والدہ کے نام لکھ رہے ہیں خط، تو آپ لکھیں گے پیاری امی جان، اور اس کے بعد ندائیہ کا نشان۔ پھر آپ نے السلام علیکم کہہ کر دوبارہ سے ندائیہ کا نشان لگانا ہے۔
اس کے بعد تمہید اور نفس مضمون کا پیراگراف، وہ آپ اس میں تحریر کریں گے، اور اس کے بعد اختتام پہ آپ نے والسلام آپ کی بیٹی الف بے جیم۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ امتحانی مرکز میں خط لکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ اپنا نام تحریر نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے شہر کا نام لکھیں گے۔ شہر کے نام کی جگہ آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے، اور اپنے نام کی جگہ آپ نے الف بے جیم لکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو خط لکھنا، اس کا مقصد، اس کے خط لکھنے کے اصول اور اس کی اقسام ضرور سمجھ آ گئی ہوں گی۔